دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اشعار کا سلسلہ جاری ہے حفیظ جالندھری صاحب کے شاہنامہ اسلام سے۔ کل بات یہاں تک پہنچی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی رحلت ہوئی، حفیظ جالندھری صاحب ایک تسلسل میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک طویل عمر دیتا تو میں کیا کرتا، بیان کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے والدہ گرامی کی رحلت کا، اور جب سرکار دو عالم 6 سال کے تھے، شش بیان کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسے صبر کرتا ہے۔ یہاں تک کل بات پہنچی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اب یعنی مکے سے چلے تھے، مدینے گئے تھے حضرت عبداللہ کی قبر پہ، اور واپسی میں جناب آمنہ کا مقام ابوا پہ انتقال ہوا۔ اب کیا ہوا؟ بیان کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا، واپس آگئے مکے میں۔ بیان کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا، بیان کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا۔ دادا تھے حضرت عبد المطلب، والدہ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد جناب عبد المطلب نے پالا، لیکن پھر کیا ہوا؟ بیان کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا، بیان کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا، وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اس نور حقیقی، سرکار دو عالم کو کہہ رہے ہیں، وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا، حضرت علی کے والد سرکار دو عالم کے چچا، اب آپ ان کے طرف آئے، وہاں پرورش پائی، وہ اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا، چچا کا پرورش کرنا، بھتیجے کا بڑا ہونا، یوں دن رات کٹ رہے ہیں، چچا کا پرورش کرنا، بھتیجے کا بڑا ہونا، وہ کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، اب وہ بڑے ہو رہے ہیں ایسا وہ کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، چچا کے ساتھ ارض شام، ملک شام کا، حضرت ابو طالب کے ساتھ چچا کے ساتھ ارض شام کا لمبا سفر کرنا، یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل میں گھر کرنا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ ایک مشہور سفر کا ذکر ہے، یہ سفر تھا شام کا، سرکار دو عالم تھے اپنے چچا کے ساتھ، حضرت ابو طالب کے ساتھ، حضرت علی کے والد علی ابن ابی طالب، محمد بن عبداللہ، شام کا سفر کر رہے تھے۔ یہ تجارت کی غرض سے میرے آقا کا پہلا باقاعدہ سفر تھا۔ قافلے نے راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا، راستے میں ایک کلیسا تھا، کہہ لیجئے کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، کلیسا کا ایک راہب تھا، کہہ لیجئے کہ وہاں کا ریلیجس اسکالر تھا۔ راہب نے قافلے کو دعوت پر مدعو کیا، اس دعوت پر راہب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، ارے یہی تو وہ بچہ ہے، یہی تو وہ بچہ ہے جس کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس راہب نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے یہ سفر جاری رکھا اور دشمنوں یعنی کہ یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو یہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ سفر کا ارادہ ترک کیا اور حضرت ابو طالب سرکار دو عالم کو لے کر اب واپس مکہ آ گئے، واپس مکہ آ گئے۔ تو اب داستان آگے بڑھتی ہے، وہ خوش خلقی، وہ دانائی، وہ شان نیک کرداری، صداقت کی تجارت، پیشگی، وہ راست گفتاری، یہ سب کچھ میں بیان کرتا نہایت لطف لے لے کر، یہ سب کچھ میں بیان کرتا، ہم جس طرح سن رہے ہیں بڑا لطف لے لے کر، یہ سب کچھ میں بیان کرتا نہایت لطف لے لے کر، تواریخی و قرآنی حوالے ساتھ دے دے کر، تواریخی و قرآنی حوالے ساتھ دے دے کر۔ اب ایک اور عظیم ہستی کا تذکرہ آ رہا ہے، بیان کرتا ختیجہ کی شرافت کو، نجابت کو، وہ جس کا مال لے کر آپ نکلے تھے تجارت کو۔
بیان کرتا ختیجہ کی شرافت کو، نجابت کو، وہ جن کا مال لے کر آپ نکلے تھے تجارت کو. کیا ہوا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان تجارت ہے، ملیکۃ العرب تھی. جناب خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر سرکار دو عالم سفر پر گئے. ہمارے ماں باپ قربان، سفر میں معمول سے زیادہ فائدہ ہوا. اب جبکہ سرکار دو عالم لے کر گئے اس دفعہ تو معمول سے زیادہ فائدہ ہوا. سفر سے واپسی ہوئی، جناب خدیجہ الکبریٰ کا غلام ہے، نام ہے میسرہ، خدیجہ بن خویلد ان کا نام تھا اور غلام کا نام ہے میسرہ. کہا کہ اس نے بتایا، فیڈ بیک دیا. کیا فیڈ بیک دیا؟ جناب خدیجہ کو بتایا میں نے اس سفر تجارت میں اس شخص کے ساتھ، میرے آقا کی بات ہو رہی ہے، اس ہستی کے ساتھ کچھ عجب مناظر دیکھے ہیں. کیا دیکھا؟ میں نے عجب منظر دیکھا. جہاں جہاں سے یہ گزرتے تھے شجر و حجر تعظیم کرتے تھے. خرید و فروخت کے معاملے میں عام تاجروں سے ہٹ کر پوری ایمانداری سے لین دین کرتے تھے. میں نے کچھ سنا نہیں سچ کے سوا ان کے منہ سے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ سفر تجارت ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھی. کیا ہوا؟ بیان کرتا کہ آیا کس طرح پیغام شادی کا، بیان کرتا کہ آیا کس طرح پیغام شادی کا، سبق دیتا جہان شوق کو عالی نہادی کا. بیان کرتا کہ یہ شادی، جناب خدیجہ الکبریٰ اور سرکار دو عالم، بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی. بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی. ارے محمد پاک شوہر تھے، خدیجہ پاک بیوی تھی. بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھے، خدیجہ پاک بیوی تھی. بیان کرتا کہ گزری ازدواجی زندگی کیسی، نظر والوں کو ملتی روح کی تابندگی کیسی، محبت ہی سے تہذیب و تمدن کی ہے بنیادیں. بیان کرتا کہ اللہ نے، بیان کرتا کہ دی اللہ نے کیسی پاک اولادیں، بیان کرتا کہ دی اللہ نے کیسی پاک اولادیں. بیان کرتا عرب میں عام تھا لطف و کرم ان کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم ان کا. بیان کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا امی ان کو، بیان کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا امی ان کو. چنا تھا رحمت باری نے ختم المرسلین ان کو، چنا تھا رحمت باری نے ختم المرسلین ان کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں سے ایک اور دلچسپ واقعہ سنیے جو حفیظ جالندی صاحب بتا رہے ہیں. قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا. آپ سنگ اسود کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. یہ کیا ہوا بھئی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی. اب تعمیر نو تو ہو گئی، اب آیا حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ. بلکہ میں چاہوں گا کہ بس جب میں یہ اشعار ختم کروں تو آپ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدائے کا ایک شعر پڑھ دیجئے گا. تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، اب سنگ اسود کی تنصیب کا معاملہ تھا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ سعادت اسے حاصل ہو، اور بظاہر لگ رہا تھا کہ کسی ایک ہی قبیلے کو سعادت حاصل ہوگی تو اسے حاصل ہو یا اسے حاصل ہو. یہاں تک کہ معاملہ بڑھا، اور معاملہ ایسا بڑھا کہ بات ذرا ناخوشگوار ماحول تک آ گئی. معاملہ ایسا بڑھا کہ بات ذرا تلخی تک آ گئی. معاملہ ایسا بڑھا کہ بات آپس میں دست و گریباں ہونے تک آ گئی. معاملہ ایسا پڑا کہ گویا بات جنگ تک آ گئی. اب ایک فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کا فیصلہ کیا کریں، کس طرح یہ معاملہ طے ہو. ایک فیصلہ ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اس جھگڑے کو فی الحال ختم کرتے ہیں. کل کے روز جو شخص یا جو ہستی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا نا، کل کے روز ہم اس پر چھوڑ دیں گے کہ وہ جو فیصلہ کرے وہ یہ حتمی فیصلہ ہے. میں سوچتا ہوں سب نے عجب عالم میں وہ شب گزاری ہوگی، کیونکہ سب کے لیے بہت بڑی سعادت تھی. سب نے عجب عالم میں وہ شب گزاری ہوگی. سب کو اگلی صبح کا انتظار ہے. دن ڈھلا، رات ہوئی، سب کو اگلی صبح کا انتظار ہے. سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہیں، نظریں سب کی صحن کعبہ کی طرف ہیں. اب سب کو اگلے روز کا انتظار ہے. سب نے اگلا دن کا انتظار کیا. دن طلوع ہوا، سب نے اگلا منظر کیا دیکھا؟ بھئی کون آئے سب سے پہلے؟ ارے مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آ گئے مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا میں یوں کہہ دوں گویا ادھر اس روز کا سورج طلوع ہوا، یہاں کعبے میں چاند نمودار ہوا. وہاں سورج طلوع ہوا، یہاں کعبے میں چاند نمودار ہوا. اگلے دن سب سے پہلے سرکار دو عالم داخل ہوئے. اب آقا کو دیکھا. اب تک جو دل مضطرب تھے اب وہ مطمئن ہو گئے. جو دل بے قرار تھے اب سب کو چین آ گیا، اس لیے کہ صادق آ گئے تھے، امین آ گئے تھے. سب کو پتا تھا اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بالکل انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا. میرے آقا نے کیا کیا؟ آپ نے
چادر منگوائی, سنگ اسود اس پر رکھا, تمام سرداروں کو بلایا, سب سے کہا ایک ایک طرف سے اس چادر کو پکڑ لو. ایسا ہی کیا گیا, یہاں تک کہ چادر کو کعبے کے قریب تک لایا گیا اور میرے آقا نے خود اپنے دستے مبارک سے سنگ اسود کی تنصیب کر دی. اب آپ دیکھیے میرے آقا نے خود اپنے دستے مبارک سے سنگ اسود کی تنصیب کر دی. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, اے سنگ اسود تیرا مقدر, اے سنگ اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سو اس واقعے کو حفیظ جالندھری صاحب نے کس طرح مختصراً بیان کیا, کہا قبائل کا, قبیلوں کا, قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا, وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا, لہو سے ہاتھ بھرنا, لڑنے مرنے کی قسم کھانا, گھٹاؤں کی طرح غصے کے طوفانوں کا ٹکرانا, وہ ہٹ ہٹ دھرمی, وہ ہٹ, وہ ضد, وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا. اب آپ اگلا جملہ سنیے گا اور لطف لیجئے گا, حفیظ جالندھری صاحب کو دعائیں دیجئے گا. وہ ہٹ, وہ ضد, وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا, مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا, غیر ہو جانا, خیر ہو جانا, مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا. وہ چادر کا بچھانا, اس پہ رکھنا سنگ اسود کا, یہ زندہ معجزہ تھا, یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا, یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا. وہ پتھر نصب کرنا آپ خود جھگڑے کا چک جانا, وہ پتھر نصب کرنا آپ خود جھگڑے کا چک جانا, وہ ہر ایک جنگجو کا آشتی کی سمت جھک جانا. کل سے اس داستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.